دوسری بات رائٹر نے یہ کی کہ ڈونٹ بی اے پلے تھنگ ان دا ہینڈز آف مس فارچون. بد قسمتی کے ہاتھوں میں ایک پلے تھنگ کھلونا ہی نہ بن کے رہ جائیں. ساتھیوں ہم پاکستان میں ہیں نا، ہم مس فارچون، بد قسمتی، جادو ٹونا، پریشانی، الجھن، بندشیں، رکاوٹوں، اس سے تو خوب واقف کار ہے. اس سے ہماری بڑی واقفیت ہے. یہ ہمارے بڑے جانے پہچانے ہیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ اور سابقہ بڑا پرانا اور بڑا مضبوط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنی مس فارچون پہ. ساتھیوں رائٹر نے کہا، جان اے شینڈلر صاحب کہتے ہیں کہ اپنے مس فارچون کے رونے نہیں روتے رہنا. اگر اپنے بلیو پرنٹس کو بدلنا ہے، اگر اپنی حالت کو بدلنا ہے، اگر اپنی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنا ہے، تو پھر آپ کو اپنی مس فارچون کے اوپر ہی فوکس نہیں رکھنا. اپنے آپ کو پلے تھنگ نہ بنائیں. ساتھیوں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ لازمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ٹریجک لازمی ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لازمی ہوتی ہے. یہ غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہیں، ٹرپس اینڈ کریش ہیں. ساتھیوں زندگی میں مس فارچون اور ایلیمنٹس آف مس فارچون کا ہونا یہ ایک لازمی اور حقیقی بات ہے. اس لیے صرف مس فارچون پہ ہی فوکس رکھنا یہ غلط ہے. سپوز ساتھیوں آج میں کسی بڑی پریشانی میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس بہت بڑی پریشانی ہے، بڑا نقصان کرا کے بیٹھا ہوں میں. ٹھیک، میں الجھن میں پھنسا ہوں، بس مرنے ہی والا ہوں، ہے نا. تو کیا اگر میں فوکس اپنی پریشانی پہ رکھوں تو باقی ساری چیزوں کو میں اگر اگنور کر دوں تو کیا یہ دانش مندی ہے؟ مان لیا کہ میں نے 2 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا، 10 لاکھ کا نقصان کر کے بیٹھ گیا، لیکن ادھر دیکھیں اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے بہن بھائی، والدین، رشتہ دار، بیوی، بچے دیے ہیں، گھر بار دیا ہے. اللہ نے مجھے قابلیتیں دی ہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں. جو نقصان جس کے اوپر میں فوکس کر کے بیٹھا ہوں، میں نے اس کو جو ہے زوم کیا ہوا ہے، اس کے سامنے اگر میں اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کرتا ہوں تو یہ میری مس فارچون کچھ بھی نہیں ہے. بھائی میں اس کا آپ کو مثال دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. میں اپنے الفاظ کو ذرا احتیاط سے استعمال کرتا ہوں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ والا ذرا امیجن کیجئے گا. 2 افراد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں رات چپکے سے گھر سے نکلتے ہیں اور جا کے غار میں چھپ جاتے ہیں. اب میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں بظاہر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر مجبور اور پریشانی کے عالم میں گئے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر چپکے سے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہے کہ فلاں آیت پڑھ کے یہ کنکریاں اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکیں، ان کو نظر نہیں آئے گا. ہیلپ دیکھو نا اللہ کر رہا ہے. ساتھ یہ کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں خاموشی سے جا رہے ہیں اور ایک غار میں پناہ لی ہے. غار میں پناہ لی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑ گیا کہ غم نہ کر. ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے نا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک. اب ساتھیوں اس سچویشن کو امیجن کیجئے گا ذرا. ہے نا پریشانی والی سچویشن، ہے نا مجبوری والی سچویشن. ٹھیک. اس کو میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مس فارچون کہہ دوں ذرا.
سمجھنے کے لیے، ہے نا. لیکن دیکھیے گا اس مس فارچون نے یا بظاہر پریشانی نے کتنے مارکا آرا جو ہیں معاملات کو پھر جنم دیا. ٹھیک. تو ساتھیوں اگر ہم اسی ایک کو فوکس کر کے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اتنے پریشان ہو گئے کہ غار میں چھپنا پڑ گیا، تو ہم نے اس سے کیا نکالا؟ ٹھیک. ہم نے یہ اس سے نیگیٹیوٹی نکالی نا. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کو اپنے حالات بدلنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے، مقہور ہونا پڑتا ہے، ان مجبوریوں اور مقہوریوں سے گزرنا پڑتا ہے. جب آپ اس مجبوری اور مقہوری سے نکل جائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو مس فارچون کا ہمارا نا، دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا جو ہے وہ جادو ٹونا، بندش، کالا جادو، نظر بد، چلو یہ تو ایک حقیقت ہے، ان سے ہمارا بڑا پرانا اور بڑا پکا رشتہ ہے، کیونکہ ہم اپنے ہر بھول اور چوک، ہیومن ایرر کو بھی ان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. بھائی اپنی تھوڑی سی بھول چوک کو، تھوڑی سی غفلت کو سیدھا نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا یا ڈائریکٹ حل نکال دیا، جی میرے پہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، بندش کر دی گئی. اور بھائی جن لوگوں پہ بندشیں ہونی چاہیے تھی انہوں نے تو 17 حملے کیے ہیں سومناتھ کے مندر پر. آپ پہلے، دوسرے، چوتھے، پانچویں حملے پر بھی ٹھس ہو گئے ہو. اب آپ کو ابھی سے جو ہے وہ جادو ٹونے ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے 17 حملے کیے ہیں، ان کے اوپر تو جادو ٹونے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے حملے بھی ان کے مندروں پر کیے ہیں، یعنی مذہبی جو معاملات تھے ان کے اتنے بڑے. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے 2 4 5 ایفرٹ کرنے کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد آپ نے کہا بس یہ ہمارے اوپر تو جادو ہوا پڑا. اور بھائی یہ آسان رستہ ہے نا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کنونس کرنے کا کہ یہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، بندش ہوگی، رکاوٹ ہوگی. نہیں ساتھیوں، زندگی میں نا آپ کو چیزوں کو بار بار کرنے سے ماسٹری آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو بار بار کروایا نا، ریپیٹ کیا. ٹھیک ہے. کیا آپ کو بڑا آسانی سے اسلام کی تبلیغ میں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا تھا؟ ٹھیک ہے. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اجڑیاں پھینکی گئیں، ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دیے گی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑ گیا کہ تمام انبیاء کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو پریشان کیا گیا ہے، لیکن میں سب سے زیادہ پریشان کیا گیا ہے نا. تو ساتھیو یہ پریشانی ذات کا حصہ ہے. پریشانی کو، مس فارچون کو فوکس نہیں کریں، اپنی بلیسنگ کو فوکس کریں، اپنی بلیسنگ پہ کام کریں. جتنا آپ اپنی بلیسنگز پہ کام کریں گے اتنے آپ ٹرانسفارم ہوتے چلے جائیں گے. اپنے آپ کو ایزی ویز کی طرف، ایزی سولوشنز کی طرف مت لے کے جائیں، یہ کمفرٹ زون ہے. ٹھیک. جب رشا نے توپوں کے ذریعے جب حملہ کیا نا تو کیا ہوا؟ ہمارے جو مذہبی اسکالرز تھے، مولانا جو آزاد نے بڑا کمال اس کے اوپر لکھا ہے. ہمارے مذہبی اسکالرز نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں اعلان کروا دیے کہ بخاری شریف کے جو ہے وہ ختم شریف پڑھنا شروع کریں، ختم دلوانا شروع کریں، دعائیں کرنا شروع کہ روس نے جو توپوں کے ساتھ حملہ کر دیا ہے. تو مولانا آزاد نے بڑی کمال بات لکھی. مولانا آزاد نے کہا کہ دعا کو کم عملی یا بے عملی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. بھئی اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہو یا ڈاکو یا چور گھس آئیں تو آپ کیا جائے نماز بچھا کے دعائیں کرنا شروع ہو جائیں گے یا اس چور کو نکالنے کا، اس کو پکڑنے کا بندوبست کریں گے؟ ہے نا. یہ ہمارا حال ہے ساتھیوں. ہم میں میجورٹی میں ہم ایسے ہی ہیں. ہم نے اپنے مسائل کا حل ایزی تلاش کیا ہوتا ہے. ایک ہی جملے میں بندش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب بابا جی جانے اور پیر صاحب جانے اور ان کے معاملات جانے، آپ نے اب ایفرٹ کوئی نہیں کرنی. ساتھیوں یہ غلط ہے.
تو ساتھیو آج ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ڈونٹ بی اے پلے تھنگ ان دا ہینڈ آف مس فارچون. اپنی مس فارچون کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنے رہیں, اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں. الرحیق المختوم بڑی بہترین کتاب ہے ساتھیو, اس کو پڑھیے گا. اس کی ایک ایک لائن آپ کو بہت عجیب اور بہت انوکھی گائیڈنس دے گی. جب آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائیں گے. یار آپ حضرت انسان ہیں, نیکسٹ ٹو گاڈ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, یعنی خدا کے بعد سب سے معتبر چیز جو ہے, ہستی جو ہے, وہ انسان ہے, آدم, حضرت انسان. لیکن ہم حضرت انسان کیا بن گیا ہے, وہ مجبوریوں, مقہوریوں, پریشانیوں, بندشوں, جادوؤں, ٹونوں میں بندھا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے تو آسان راستہ ڈھونڈ لیا ہے. تو ساتھیوں آسانیوں سے نکلیے, آسان حال سے نکلیے, اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیے اور مجاہد بن جائیے. پھر دیکھیے زندگی کدھر جاتی. ٹھیک ہے ساتھیوں, یہ تھی ہماری آج کی علم کی باتیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا, پھر زندگی میں نکھار دیکھیے گا. جی جزاک اللہ.